اگر سردی کے موسم میں بندے کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو کون سا ایسا آسان طریقہ ہے کہ بندے کو ٹھنڈ بھی نہ لگے اور بندہ غسل بھی کر لے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جن کپڑوں میں ہم غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد کیا وہی کپڑے پہن سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے غسل کر لیا، اب غسل کرنے کے بعد ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ سوال اور ان تمام سوالوں کے میں جواب دینے لگا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم غسل کا طریقہ سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں وہ جو مسائل جن کے اوپر ہم سوال اٹھا رہے ہیں اور ان کا بھی جواب دیں گے تاکہ ان کا سمجھنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے غسل کے ہم فرائض بتائیں گے کہ غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر، پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا، اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اب غسل کا طریقہ کار کیا ہے کہ غسل کیسے کرنا چاہیے؟ کیا انہی 3 فرضوں پہ عمل کریں غسل ادا ہو جائے گا، یا اس کی کوئی سنتیں، کوئی فرائض یا واجبات کوئی ہوتے ہیں؟ آئیے میں حدیث مبارکہ سے اس کی ابتدا کرتا ہوں کہ غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے پیارے محبوب آقا کائنات حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرمانے کا ارادہ فرماتے، آپ فرماتی ہیں میں ایک ٹپ کے اندر، ایک برتن کے میں اندر پانی بھر کے رکھ لیتی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے برتن کو اٹھا کر اس میں سے پانی بھر کے اپنے ہاتھ مبارک دھوتے تھے۔ ہاتھ مبارک دھونے کے بعد پیارے مصطفیٰ پہلے آپ کلی مبارک فرماتے، کلی فرمانے کے بعد آپ مسواک فرماتے تھے۔ اگر مسواک نہ ہوتا تو آپ اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ اپنے دانت مبارک مل لیتے تھے، صاف فرما لیتے تھے۔ اور یہاں پر حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، فرماتی ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کو صاف ستھرا کرنے والی اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی شے ہے، اس لیے اکثر طور پر پیارے مصطفیٰ مسواک فرماتے تھے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں پیارے مصطفیٰ اپنے ناک مبارک میں پانی ڈالتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ مبارک دھو لیتے، اس کے بعد اپنے بازو مبارک دونوں کوہنیوں سمیت، پھر سر کا مسح، پھر اپنے پاؤں مبارک۔ یعنی آپ فرماتی ہیں پہلے پیارے مصطفیٰ وضو فرماتے تھے، اب وضو فرمانے کے بعد پیارے مصطفیٰ ایک ہاتھ میں پانی بھر کر اپنے کندھے پہ ڈالتے تھے، پہلے دایاں پھر بایاں، 3 مرتبہ دائیں کندھے پر اور 3 مرتبہ پیارے مصطفیٰ بائیں کندھے پر پانی ڈال لیتے تھے۔ اس کے بعد پیارے مصطفیٰ پانی بھرتے، کلی کرتے، جو غسل کا پہلا فرض ہے جس کو ہم غرغرہ بھی کہتے ہیں۔ 3 مرتبہ پیارے مصطفیٰ کلی کرتے، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں نرم ہڈی تک، یہاں تک نرم ہڈی تک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پہنچاتے تھے۔
اس کے بعد پیارے مصطفیٰ پانی بھر کر اپنے سر مبارک پر ڈالتے اور پورے بدن کے اوپر پانی بہاتے، اس کے بعد ختمی وغیرہ کے ساتھ اپنے جسم مبارک کو مل لیتے تاکہ بالکل جسم صاف اور ستھرا ہو جائے۔ یہ طریقہ کار تھا پیارے مصطفیٰ کا، اور غسل کا طریقہ یہ ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ جن کپڑوں میں ہم نے غسل کیا، کیا انہی کپڑوں میں ہم دوبارہ کپڑے پہن سکتے ہیں غسل کرنے کے بعد؟ اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ ہم نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، اب یہاں پر دیکھیں گے اگر ان کپڑوں کے اوپر نجاست لگی ہے تو یہ کپڑے ناپاک ہیں، ان کپڑوں کو ہم نہیں پہن سکتے، اب غسل کے بعد دوسرے کپڑے پہنیں گے۔ ہاں اتنی نجاست ہے کہ درہم سے کم ہے یا زیادہ بھی ہے تو آپ اس حصے کو پکڑ کر 3 مرتبہ دھو کر اچھی طرح نچوڑ لیں۔ اگر دوسرے کپڑے نہیں ہیں تو نہانے کے بعد یہی کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، طریقہ یہ جو میں نے ابھی بتایا۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، کیا غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم غسل کریں گے، غسل کرنے سے پہلے ہم نے وضو کیا ہے، اب وضو کے بعد پھر ہم غسل کر رہے ہیں، اب ہم سر سے لے کر پاؤں تک بالکل پاک، صاف اور ستھرے ہو گئے ہیں۔ اب ان صورتوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں رہی بات یہ کہ اگر ہم سے کوئی ناقص وضو ہو گیا، وضو ہمارا ٹوٹ گیا، تو پھر ہمیں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اب تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ سردی کے موسم میں اگر بندے کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو کون سی ایسی صورت ہے کہ بندہ غسل بھی کر لے اور بندے کو ٹھنڈ بھی نہ لگے؟ تو وہ بہت ہی آسان اور آزمودہ طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر آج کل بجلی کا دور ہے، ہاں جی، ہر طرف ہر چیز مہیا ہے، ایک راڈ ملتا ہے، آپ اس کو لیں، پانی کے اندر ڈال کر اس کو بٹن چلائیں، پانی گرم ہو جائے گا، آپ سکون کے ساتھ نہائیں، غسل کریں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کسی برتن کے اندر پانی بھر لیں، چولہے کے اوپر چڑھائیں، نیچے آگ جلائیں، آگ جلے گی، پانی ہو جائے گا گرم، تو آپ گرم پانی کے ساتھ غسل کریں، نہائیں، مزے لوٹیں، اور دیکھیں پھر آپ کو اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، غسل بھی ہو جائے گا اور آپ کی طبیعت مبارک ٹھیک رہے گی۔ ہاں ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم سردی کے موسم میں غسل کی بجائے تیمم کر لیں تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اگر تم مریض ہو، اتنے مریض ہو کہ تم اگر پانی استعمال کرتے ہو تو تمہاری بیماری زیادہ ہو جائے گی، یا تمہیں خدشہ ہے کہ اگر تم نے پانی استعمال کیا، پانی کے ساتھ نہائے تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی، تو اس صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم تیمم کرو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تم مسافر ہو، کسی ایسی جگہ پر گئے ہوئے ہو، وہاں پر پانی نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے 1 میل تک آپ پانی کو ڈھونڈو، اگر پانی نہیں ملتا تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہو، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو پانی ہی استعمال کرنا پڑے گا۔